بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے اسٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ. سو ناظرین, او اے لیولز یا میٹرک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے ایک سوال تو لازمی پوچھا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو, ڈگری کون سی کرنی ہے. اور کچھ لوگ تو مشورے بھی دیتے ہیں, بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, کمپیوٹر سائنس کر لو, بہت اسکوپ ہے, بہت آگے جاؤ گے. لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس اسٹوڈنٹ کا اپنا ٹیلنٹ کدھر ہے, کس فیلڈ میں وہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. ناظرین, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کا کیریئر ہے کیا, اور اس میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی اگر آپ سے ہو تو وہ آپ کی پوری لائف بگاڑ کے رکھ سکتی ہے. ہماری آج کی مہمان یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس سے اسٹوڈنٹ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کون سا کیریئر آئیڈیل ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ ٹول ہے کیا, کیسے بنا, اور اسٹوڈنٹس اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے زنیرہ ثاقب نے. زنیرہ کو فاؤنڈر ہیں میرا فیوچر .pk کی. زنیرہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھائی کی, کہاں سے پڑھا, اور یہ میرا فیوچر کا آئیڈیا آیا کیسے؟ عابد, میری جو تعلیم ہے وہ لاہور سے ہے. میں نے یو ایم ٹی سے MBA کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد میں نے ایک ماسٹرز کیا ہے, وہ یونیورسٹی آف لنکاسٹر سے کیا UK سے, اور اس کے بعد PhD کی ہے اپنی یونیورسٹی آف لیسٹر سے. اور میرا فیوچر جو ہے وہ ہم نے کوئی 1.5 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا, اور آئیڈیا یہاں سے آیا کہ ہم سب اسی سسٹم کے وکٹم ہیں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بننا ہے, کیسے بننا ہے, کوئی گائیڈنس نہیں ہے. سو فرام دا ٹائم جب میں اس ڈلیما میں تھی ٹو دس ٹائم کہ جب میرے بچے اب اس ڈلیما میں ہیں, کچھ بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایونچولی وی تھاٹ کہ ہم نے جو ہے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس جو ہے وہ بچوں کے پاس اویلیبل ہو. سو میرا فیوچر کے بارے میں ڈسکشن کرنے سے پہلے ایک سوال میرا ہے کہ ہمارے اکثر سائلوز بنے ہوئے ہوتے ہیں, رائٹ. بزنس مین صرف بزنس کرتا ہے, وہ ساری عمر وہی کرتا ہے. ٹیچر ہوتا ہے, ساری عمر وہی کرتا ہے. کارپوریٹ ورلڈ میں کوئی گیا, ساری عمر کارپوریٹ ورلڈ میں گزار دی. آپ ایک ٹیچر تھیں, PhD ٹیچر, رائٹ. آپ نے کیسے یہ شفٹ کیا؟ کیا یہ ایکسیڈنٹل تھا, یعنی آپ نے پلان کیا ہوا تھا کہ الٹیمیٹلی میں نے جو ہے انٹرپرینور بننا ہے؟ میرا خیال ہے سب پاکستانیوں کی طرح وہ ہمیں بھی شوق بہت تھا, بیٹھے بیٹھے آئیڈیاز آتے تھے کہ وہ $multi million کوئی آئیڈیا بیٹھے بیٹھے جو ہوتا ہے نا کہ اس سے اچھا آئیڈیا تو کوئی آیا نہیں ہے. تو دیٹ واز آلویز دیئر. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ ایک دفعہ جاب میں چلے جاتے ہیں تو اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک میرا فیوچر واز بورن آؤٹ آف دا جاب ایز ویل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ٹیچنگ کے اندر آپ ان بچوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ آپ مانے نہ مانے لیکن 18 سال کی عمر میں اپنا کیریئر سلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ بہت ناخوش ہوتے ہیں کہ اچھا میں انجینئرنگ میں آ تو گیا ہوں, میں خوش نہیں ہوں, اما ابا نے ڈال دیا یا میڈیکل میں ڈال دیا یا بزنس میں ڈال دیا, کسی بھی فیلڈ کے اندر. اب ہوتا یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ گائیڈنس دے سکتے ہیں لیکن ایک حد تک دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی انجینئر کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی فیلڈ میں جانے کے لیے تم کس سائڈ پہ جا سکتے ہو, اگر ڈیسک ورک کرنا ہے تو کس سائڈ پہ جا سکتے ہو, اگر کوئی اور فیلڈ لینی ہے کس طرح, لیکن آپ اس کی فیلڈ نہیں چینج کر سکتے. آپ اسے بزنس ایڈمنسٹریشن کی کاؤنسلنگ نہیں دے سکتے. سو فار 10 years آئی سو دس ہیپننگ ایٹ یونیورسٹی لیول کہ ایک بچہ ہے وہ ابھی بھی بڑا ینگ ہے لیکن سلیکشن ہو گئی ہے. اب گائیڈنس اس کو دینے کا کیا فائدہ, یا آپ سمجھ لیں اتنا فائدہ نہیں. چینج کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, فیس دینی ہے, دوبارہ سے ماں باپ کو منانا ہے. اکنامکلی بہت مشکل ہے. وی آر اے پور کنٹری. ہمارے ماں باپ بہت محنت کر کے پیسے لگا کے بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں, تو بچہ اگر یہ ہنٹ بھی دے دے کہ میں خوش نہیں ہوں یا ٹو چینج, تو وہ ان کا پہلا کنسرن فائنینشیل کنسرن ہوتا ہے. تو پھر وی تھاٹ کہ جو پوائنٹ ہے ہٹ کرنے والا وہ پری یونیورسٹی ہے, کہ جب بچہ یونیورسٹی کی ڈگری سلیکٹ کرنے کا سوچ رہا ہے تو اس وقت اگر ہم اسے گائیڈنس دیں دین وی کین چینج اے لاٹ آف لائفس. تو وہاں سے میرا فیوچر کا آئیڈیا جو ہے دیٹ واز بورن. ٹھیک ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر پیرنٹس یا ریلیٹیوز, فرینڈس, ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ڈیسیجن پہ. اسی طرح جب ہم کوئی ڈگری بھی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پیرنٹس یا تو بچپن سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ والی بیٹی میری ڈاکٹر بنے گی, یہ CSS میں جائے گا, یہ آرمی میں جائے گا. تو یہ والی چیزیں ویسٹ میں ہم نہیں دیکھتے, رائٹ. سو ایک فریڈم دیا جاتا ہے کہ یار آپ نے جو کرنا ہے, بے شک آپ سنگر بھی بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بنیں, تو آپ کو جو اپیل کرتا ہے آپ وہ کریں. ادھر ایسا کیوں ہے؟ کیا ایسے سوشل فیکٹرز ہیں جو شاید ہمارے جو رشتہ دار پیرنٹس ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یار وہ زیادہ کنٹرولنگ ہو؟ اچھا, بہت سارے فیکٹرز ہیں, میرا خیال ہے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. لیکن جو یہ آپ نے بات کی پیرنٹس والی, اس میں فیکٹر بہت بڑا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہم پیرنٹس پہ ریلائی کرتے ہیں ٹل دی ایج آف 40-45. ہر بچہ انفارچونیٹلی آپ اسے جوائنٹ فیملی کی وہ تعریف کریں یا برائی کریں, لیکن دا فیکٹ از کہ وی لیو ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم. ٹل دی ایج آف 40-45 آپ کے جو بل ہیں وہ ابھی تک آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ بجلی کا بل بھر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے فیصلے لینے کا بھی تھوڑا بہت اختیار وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے.
اگر ہم اس کو ویسٹ سے کمپیئر کریں تو بڑا ڈفرینٹ ہے. اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ بچہ 15 سال کی عمر میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آج آپ یہاں پہ بچے کو کہ 15 سال کی عمر میں جاؤ جا کے کام کرو, کیا کام کرے؟ ایک تو مجبوری میں کر رہا ہے نا, گاڑیاں دھو رہا ہے, صفائیاں کر رہا ہے, وہ تو چائلڈ لیبر ہو رہی ہے نا. بٹ ایک بچہ اگر کہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم انڈیپینڈنٹ, میں چاہتا ہوں میں اپنے پاکٹ منی خود ارن کروں, کوئی کلچر نہیں ہے. تو وہ ریلائی کر رہا ہے. اور یونیورسٹی کی فیس کون دے رہا ہے؟ اما ابا دے رہے ہیں فیس. تو پھر اما ابا کہتے ہیں میری مرضی کی یونیورسٹی, میری مرضی کی ڈگری. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ ویژن کی تھوڑی سی کمی ہے, سیف آپشنس کی طرف پیرنٹس بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ماں باپ اچھا ہی سوچتے ہیں, تو وہ اس لیے ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ دیکھتے آئے ہیں کہ اچھا جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سیٹل ہو جاتا ہے اور وہ پیسے کمانے لگ جاتا ہے, پھر اس کی شادی کرنی بھی آسان ہوتی ہے اور خاندان میں عزت بھی آپ کی بنی رہتی ہے. سو بڑی فیئر سیف رسک ایپیٹائٹ ہمارا یا تو ہے نہیں اور ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہے زیادہ رسک لینے کی. آپشن اگر ہے بھی تو وہ ہم نہیں لینا چاہتے. اس کی وجہ ہے کہ اگر بچہ ہے کہے کہ میں نے تو اینکر بننا ہے جا کے, تو ہم کہیں گے کہاں بنو گے, کیسے بنو گے, تم تو کیمرے کیسے فیس کرو گے, وہاں تو ریفرنس چاہیے ہوتا ہے. تو سیف آپشن نہیں ہے. اچھا ایسا کرو پہلے یہ بن جاؤ, پھر اگر اینکر بننا ہو تو بچہ جب تک گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کا وہ اسپارک ہی مر گیا ہوتا ہے کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے. تو آئی تھنک ملٹیپل فیکٹرز آر دیئر. ہاں, میرا فیوچر کی اگر بات کریں, کیا فیچرز ہیں, آپ کیا آفر کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور یہ ٹول کام کیسے کرتا ہے؟ اچھا, سو بیسیکلی میرا فیوچر جو ہے وہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ ہے. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ آپ کو یونیورسٹی ڈگری کرنی ہے تو آپ 18 سال کے ہوتے ہیں, 17-18 سال کی عمر میں. بلکہ میں کہتی ہوں اس سے پہلے ڈیسیجن شروع ہو جاتا ہے جب 9th کلاس میں آپ سبجیکٹ چوز کرتے ہیں. تو 9th میں میجورٹی آف بچے سائنسز لے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اسکوپ بہت ہے. اچھا, وہ یہ کہ اگر ڈاکٹری میں یا انجینئرنگ میں نہ ہوا ایڈمیشن تو چلو بزنس ایڈمنسٹریشن, سوشل سائنسز کے آپشنز ہیں. اگر تم نے یہ بھی سوشل سائنسز پڑھ لی تو 2 آپشن تو آگے بند ہو گئے. تو وہ ڈیسیجن شروع ہو جاتا ہے جب بچہ 15 سال کا. اب دیکھیے 15 سال میں بچے کو کیا سینس ہوتی ہے, وہ تو اس کو بھی یہ سینس نہیں ہوتی آپ کا کھانا کیا کھانا ہے, تو وہ 10 منٹ سوچتا رہتا ہے کہ میں نے جو کیا کھانا ہے. سو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ بچہ اور اس کے پیرنٹس دونوں دے انڈرسٹینڈ ہم اور ہر بیٹر. سو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو ہمارا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے اس میں ہم 3 ایریاز کور کرتے ہیں, پرسنالٹی, انٹرسٹ اور سبجیکٹ ایریاز. ابھی پاکستان میں اگر میں کاؤنسلنگ کہوں یا گائیڈنس کہوں, وہ اس بیسس پہ ہو رہی ہے کہ ایک بچے کا اسٹرانگ سبجیکٹ ایریا کیا ہے. جیسے اگر کسی بچے کا میتھس بہت اسٹرانگ ہے تو آٹومیٹک چوائس از کہ دے ول گو ٹورڈز انجینئرنگ. اگر بایولوجی بہت اسٹرانگ ہے, سائنسز بہت اسٹرانگ ہے, تو آٹومیٹک چوائس از کہ دے ول گو ٹورڈز میڈیسن. بٹ وٹ وی آر مسنگ آؤٹ از یو آر مسنگ آؤٹ آن دیئر انٹرسٹ اینڈ وی آر مسنگ آؤٹ آن دیئر پرسنالٹی. دونوں میں ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں. یا ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے شوق بہت ہے ڈاکٹر بننے کا, لیکن اس کا نالج بیس ہی نہیں ہے, ایپٹیچیوڈ نہیں ہے. سو ایپٹیچیوڈ بیسیکلی میئر دیٹ, آپ کا ایک نالج بیس ہے, ایک آپ کی پرسنالٹی ہے, ایک آپ کا انٹرسٹ ہے. سو ہم نے کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ناٹ اونلی وی ڈیولپ دا ٹیسٹ لوکلی, ہم نے انہیں ویلیڈیٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے اسے یہاں کے ڈیٹا کی مدد سے ایک اے آئی ماڈل کے اندر ڈالا. اب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ 5 18 year old آئی گو ٹو دا ویب سائٹ اور میں ایک ٹیسٹ لیتی ہوں. وہ ٹیسٹ 30 to 40 minutes کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ریزلٹس آتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے, آپ کے انٹرسٹ کے, آپ کے سبجیکٹ ایریا کے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ آپ کے لیے کون سی فیلڈ سوٹیبل ہے. تو اس میں میرا نہیں ہے ڈیسیجن, آپ کا نہیں ہے, پیرنٹس کا نہیں, کسی کا نہیں, بلکہ وہ اے آئی ماڈل ایک سسٹم کے تھرو وہ ڈیسیجن جو ہے وہ کر رہا ہے. سو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از وی آر گیونگ آبجیکٹو کاؤنسلنگ, کہ بچے کو ملٹیپل ڈائمینشن سے جج کر کے ویئر ڈز دا سسٹم پلیسز اٹ. تو وہ ہم نے ماڈل پاکستان میں ڈیولپ کیا ہے, تو وہ پاکستان کے بچوں کے حساب سے ڈیولپڈ ہے. ابھی آپ آن لائن جائیں, آپ سرچ کریں فری ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ, آپ کو 2.5-3 لاکھ ریزلٹس مل جائیں گے. بٹ دے وونٹ ٹیل یو کہ آپ کی فیلڈ کون سی سوٹیبل ہے, اور ایون اف دے ٹیل یو تو وہ پاکستان کے حساب سے جو ہے وہ نہیں ہوا. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ناظرین ہم زنیرہ سے پوچھیں گے کہ یہ ٹیسٹ انہوں نے بنایا کیسے, اور یہ باقی جتنے ٹیسٹ موجود ہیں آلریڈی آن لائن اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. زنیرہ, آپ نے کہا کہ ٹیسٹ آپ نے بنایا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ بنا کیسے ہے, کون کون لوگ اس میں انوالو تھے, کس کس فیلڈ کے لوگ انوالو تھے, اور یہ ٹیسٹ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہزاروں لاکھوں ٹیسٹ آلریڈی موجود ہیں. سو ہاؤ آر یو ڈفرینٹ, میں اور ٹیسٹ کیوں نہ لوں, میں میرا future.pk کی ویب سائٹ پہ ہی کیوں جا کے ٹیسٹ دوں. اچھا, جو ہم نے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کیا ہے کہ ہم نے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو انوالو کیا. تو ہمارے جیسے مختلف طرح کے ٹیسٹ ہیں, جس میں ایک پرسنالٹی ٹیسٹ ہے تو وہ سائیکالوجسٹ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, انٹرسٹ ٹیسٹ سائیکالوجسٹ نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. پھر سبجیکٹ ایریا ٹیسٹ ہے, تو میریکل ریزننگ ہے, میکینیکل ریزننگ ہے, تو وہ ان کے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے کیا. سو بینگ ان یونیورسٹی ایجوکیشن مجھے کیا بہت فائدہ ہوا کہ آئی ہیو لاٹ آف کانٹیکٹس دیئر اینڈ لاٹ آف پیپل آئی نو ہو آر ویری کمپیٹنٹ. تو ان لوگوں نے بہت مدد کی اور ان کو اس پروجیکٹ کے اندر ملا کے پھر ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کیا.
ہم مختلف کس طرح سے ہیں؟ مختلف اس طرح سے ہیں کہ ابھی آپ آن لائن جائیں اور آپ کہیں کہ میں ایک ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے کون سی فیلڈ سوٹیبل. وہ آپ کو ایک تو جو ٹیسٹ کے ہے وہ لوکلی پاکستان کے حساب سے کلچر کے حساب سے ڈیولپ نہیں ہے پہلی بات. دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جب آپ کو کوئی سجیشن دیتا ہے تو وہ اس ڈیٹا کے اوپر دیتا ہے جو کہ ویسٹ میں کلیکٹ ہوا ہوا ڈیٹا ہے, پاکستان میں کلیکٹ ہوا ہوا نہیں. تو ہم نے کیا کیا, تو ہم نے 1 سال پاکستان کے اندر صرف ڈیٹا کلیکشن میں گزارا. اور کس طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کیا؟ ہم پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں گئے, وہاں پہ جو انڈر گریجویٹ کے بچے اپنے فائنل ایئر میں تھے انہوں نے اسی ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کیا. ٹھیک ہے, اچھا اس ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ان بچوں کی پروفائلنگ کر رہے تھے کہ یہ جو بچہ ہے ایک انجینئرنگ کے اندر بچہ ہے, وہ اپنی ڈگری سے بہت خوش ہے, اس کا جی پی اے بھی بہت اچھا ہے, اس نے انٹرنشپس بھی کی ہوئی ہیں, کوئی جاب بھی لائنڈ اپ ہیں, اس کے پروفیسرز بھی کہتے ہیں. سو ہر کلاس میں اگر آپ دیکھیں 100 بچوں کی کلاس ہے تو کوئی 20-30 بچہ ایسا ہوتا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ بنا ہی اس فیلڈ کے لیے تھا. سو وی پک اپ 2 سکسیزفل کیسز, انہوں نے اسی ٹیسٹ کو دیا ہے اور سسٹم نے کیا کیا, ان کی پروفائل بلڈ کری. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ینگ بچہ آتا ہے اور وہ ٹیسٹ دیتا ہے تو اس کے ریزلٹس میچ ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ جو کہ اپنی فیلڈ میں پہلے ہی سکسیزفل ہیں. یہ چیز آپ کو آن لائن کہیں بھی نہیں ملے گی, اور اگر ملے گی تو پاکستان کی نہیں ملے گی. سو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ وی آر ویری ڈفرینٹ. جو سب سے بڑا ہمارا اس میں ٹاسک تھا, جو مشکل چیز تھی, وہ ڈیٹا کلیکشن تھا اور اے آئی ماڈل کی بلڈنگ تھی. سو الحمدللہ وہ دونوں دیٹ ہیو بین ڈن, دیٹ آر دیئر. تو اب سسٹم یہ کرتا ہے کہ وہ جب گائیڈنس دیتا ہے تو ایک آبجیکٹیو گائیڈنس دیتا ہے. وہ ماں باپ کی مرضی پہ نہیں دیتا, نہ بچے کی مرضی پہ دیتا ہے, وہ بالکل ایک آبجیکٹیو طریقے سے ریزلٹس لیتا ہے, سسٹم میں میچ کرتا ہے اور پھر بچے کو. اور کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ پورا ٹول بنانے میں؟ یہ ہمیں تقریباً 1 سال صرف اس پروسیس میں لگا کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں, اس کو اے آئی ماڈل کے اندر ڈالیں. پھر یہ ظاہر فیلیئرز بھی آتے ہیں, آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیٹا پتہ لگتا ہے ٹھیک کلیکٹ نہیں ہوا, یو ہیو ٹو گو بیک کلیکٹ دا ڈیٹا. اور یقین مانیں ڈیٹا کلیکشن بہت مشکل کام ہے. آئی تھنک وہ پی ایچ ڈی کا میرا ڈیٹا کلیکشن اتنا مشکل نہیں تھا جتنا جو میرا فیوچر کا ڈیٹا کلیکشن. اچھا اب بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کی. پاکستان میں کافی مسئلے مسائل ہیں, رائٹ؟ ٹیچر ٹریننگ کا لوگ کہتے ہیں نہیں ہے, کریکولم اپڈیٹڈ نہیں ہے, پریکٹیکل نالج نہیں سکھایا جاتا, ایک اسٹینڈرڈائز چیز بنا دی گئی ہے, سارے اسٹوڈنٹ اسے سے گزر رہے ہیں. اور پھر کووڈ جب آیا تو پھر تو اور بھی جو مسئلے نظر آئے کہ ہم کتنا جو ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹیکنالوجی سے کتنا دور ہے. سو یہ چیز بڑی ہائی لائٹ ہوئی. سو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ پرابلم زیادہ ہیں, ایک ایڈ ٹیک اسٹارٹ اپ, ایجوکیشن ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ کے لیے اس میں اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. تو پاکستان میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پرابلمس اور پھر پرابلمس سے اوپر جو اپرچونیٹیز ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے, اس کو آپ کیسے انالائز کرتی ہیں؟ اچھا پرابلم وائز اگر میں آپ سے یہ کہوں نا کہ یہاں پہ کوئی کمی ہے, ٹیلنٹ کی کمی ہے, یا ہم بکس کوئی ایسی پڑھ رہے ہیں جو بہت پرانی, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس بہت اچھی کتابیں ہیں, آپ کیمبرج کی پڑھ رہے ہیں, آکسفورڈ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہیں, کے پی کے کی سب سے اچھی کتابیں. میں نہیں سمجھتی کہ کتابوں میں کوئی مسئلہ ہے, میں سمجھتی ہوں ٹیچنگ میتھڈالوجی میں مسئلہ ہے. اور اس میں بھی میں ٹیچرز میں مسئلہ نہیں سمجھتی, وہ جو آپ نے بات کی کہ ٹریننگ کا مسئلہ ہے. آپ کے ٹیچرز جو ہیں ان کو ٹرین نہیں کیا جا رہا, دے آر ناٹ ویری ویل پیڈ, سو کانسیکوینٹلی وٹ دے آر ڈیلیورنگ از مے بی ناٹ اپ ٹو دا مارک. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں بچے کو بہت پڑھانا ہے, اس کو ہم نے اسپورٹس نہیں کھلوانی بالکل بھی, اس کو ڈرائنگ نہیں. اچھا مجھے خود یاد ہے کہ when we were growing up تو we loved the arts period and the least amount of time was given to the arts period and now my kids have grown up and they have gone through the same system. مطلب they all wait for the arts period, اور آرٹ کا پیریڈ سب سے کم ہوتا ہے, بلکہ ہوتا ہے کہ میتھس کی ٹیچر آ کے کہیں گی کہ آرٹ وارٹ چھوڑو, میرا چارج پہلے سے بتا دیا نا کہ آرٹ ضروری نہیں ہے. ہاں ضروری نہیں ہے, وہ تو ایسے ہم شغل کے لیے ویسے ہی کرا دیتے ہیں. لائبریری پیریڈ نہیں ہے, اسپورٹس پیریڈ نہیں ہے, گیمس پیریڈ نہیں ہے. سو وہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ مسنگ ہیں. سو ایک بچے کی میرا خیال ہے پوری ایک اوور آل ڈیولپمنٹ انکلوڈ آل آف دیز تھنگس. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ بس پڑھے, اگر وہ 7-8 گھنٹے نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب ہے بچے میں کوئی مسئلہ ہے, یہ ٹھیک بچہ نہیں, آگے جا کے سروائیو نہیں کرے گا. سو فزیکل ایکٹیویٹی, آل آف دیز تھنگ, دیز آر مسنگ. سو ایجوکیشن سسٹم میں ملٹیپل ایشوز دیٹ آر دیئر. دوسری آپ نے جو ٹیکنالوجی کی بات کی, بالکل دے ور فار فرام ٹیکنالوجی. اسکولز جو ہیں وہاں تو انٹرنیٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یونیورسٹیز میں پھر تھا کہ چلو انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, اسکولز میں تو دیر از نو انٹرنیٹ. تو کووڈ سارٹ آف ڈن ہیز اے فیور بائی ایٹ لیسٹ انٹروڈیوسنگ اسکولس ٹو انٹرنیٹ. تو کم از کم وہ انٹرنیٹ, ٹیمز, زوم, انہوں نے آن لائن کلاسز کے اوپر. لیکن میں آپ کو بتاؤں آن لائن کلاسز سے ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی, پیرنٹس کو بھی پتہ لگا کہ ان کے جو بچے ہیں نا ان کے کیا حالات ہیں, ٹیچرز کے کیا حالات ہیں, دونوں کے کتنے برے حالات ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک بڑی پیرنٹس کے لیے بھی کھلانے والی بات ہے کہ وہ سمجھتے تھے بچے تو آ کے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں ہمارے ٹیچرز ایسے نہیں ہیں, بٹ یو نو دے ریئلائز کہ باقی دیر از سم تھنگ رانگ. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپ کے چیلنجز کی, رائٹ؟ آسان کام نہیں ہے, کہتے ہیں آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے. ایسا میرے خیال سے وہ کسی ڈوبنا بھی بار بار ہے, وہ کسی نے میرے خیال سے اسٹارٹ اپ کے بارے میں ہی بولا تھا. سو
اپنی ٹیم بھی دیکھنی ہے, فنڈس کی کمی, تنخواہیں دینی ہے, آپریشنز, مارکیٹنگ, آپ کو کیا چیلنجز اس چیز میں آئے؟ اور بینگ وومن انٹرپرینور, آف کورس اے ویری کلیشیڈ کوسچن, بٹ یہ ہے کہ ڈبل ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ بیلنس رکھنا ہے آپ نے گھر کے کاموں میں, آپ نے اپنے اسٹارٹ اپ میں. سو ایک تو ٹپیکل جو اسٹارٹ اپ کے چیلنجز ہیں, اینڈ بینگ اے وومن جو چیلنجز, کیا فرق ہے؟ اچھا, اسٹارٹ اپ کے چیلنجز بہت سارے ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارے ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے فنڈنگ کا. سو ابھی تک ہم اس اسٹیج پہ نہیں گئے جہاں پہ انویسٹر از ولنگ ٹو انویسٹ ان اے رسکی اسٹارٹ اپ. ابھی بھی جو انویسٹر ہے دے آر ایکچولی لوکنگ فار بزنسز اینڈ دے آر لوکنگ فار سیف آپشن. سو ایز سون ایز اسٹارٹ اپ کے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, سو دے آر لاٹ آف انویسٹرز. لیکن جو پری سیڈ ایک اسٹیج ہے جس میں ایک بچہ ہے, ایک اسکول یونیورسٹی کا بچہ ہے, اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے, وہ اگر کسی کے پاس جائے انویسٹمنٹ لینے تو اس کو انویسٹمنٹ نہیں ملتی. تو اس میں ایک اکنامک فیکٹر ہے کہ ہم کو اتنا, وی آر ناٹ اے ویری رچ کنٹری. سو آئی تھنک کہ بہت بڑا چیلنج اس میں ہے. دوسرا یہ کہ تھنگز آر ایکسپینسو. وہی سیف آپشن والی بات ہے کہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اسٹارٹ اپ ایز ارلی ایز 21-20 سال کے بچے کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے. لیکن 20-21 سال کا بچہ جب ماں باپ کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں اسٹارٹ اپ کروں گا, میں جاب نہیں کروں گا, تو ماں باپ دے ہیو کویسچنز. وہ کہتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, کیسے ہوگا. تو ایک اسپیس کی کمی ہے کہ ایک سیف اسپیس میں جہاں پہ بچہ از ایبل ٹو ڈو اٹ فار ایٹ لیسٹ 1 to 2 ایئرس. ہاں, وہ نہیں ہے. اور وہ میرا خیال ہے 20-21 بھی لیٹ ہو جاتا ہے. وی شوڈ اسٹارٹ ویری ارلی. کہ ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اور کچھ نہیں, لیمنیٹ کا اسٹال لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک ان ٹرمز آف دیٹ اوور آل جو اسٹارٹ اپ کا ایک سسٹم ہے وہ بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری, دس از سم تھنگ دیٹ وی اسٹرگل ود. However, at the same time, it presents a lot of opportunities. Especially اگر میں کہوں گی being a woman entrepreneur, I think this is a good time to be a woman entrepreneur because majority of the funding is targeted towards women. Grants ہیں, and they actually ask this question کہ آپ کے ساتھ woman founder کوئی ہے کہ نہیں. So I've seen many founders who have got their wives and their sisters on board کہ بس ہم funding سے فائدہ تو ہے, but یہ فائدہ ہے کہ women are at least getting a chance نا. تو وہ I think this is a good time, this is not a bad time. لیکن challenges ہیں. اگر میں بہت specific میرا فیوچر کی بات کروں تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وی ور اے اسٹارٹ اپ جس کی لوگوں کو سینس نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وی آر کیریئر کاؤنسلنگ کمپنی, تو دا فرسٹ کویسچن دے یوز ٹو آسک واز کہ آپ کون سی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کرواتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم ایڈمیشن نہیں کرواتے. تو انہوں نے کہا یہ کس قسم کا کیریئر کاؤنسلر ہے. تو وی سیڈ وی ڈو ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ. سو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وٹ از دا نیڈ آف ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ. پھر لوگ پوچھتے ہیں اچھا میں کتنی دیر تیاری کروں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی. تو وی ایکسپلین اٹ ٹو دیم اٹس ناٹ ایگزام بیکاز ایوری تھنگ از میڈ اپ دس وے کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے آپ 1 مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں. کہ تیاری کے بغیر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تیاری کے بغیر ہوتا ہے تو میرا غلط ہو جائے گا, میں فیل ہو جاؤں گا. سو آئی تھنک وہ اویئرنیس کے ہمارے بہت ایشوز تھے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے ضروری ہے. اور آئی تھنک کہ پیرنٹس نیڈ مور کاؤنسلنگ دین دا اسٹوڈنٹ. آئی تھنک اسٹوڈنٹ از اسمارٹر, they understand their options but their parents are continuously pushing them towards the side جہاں پہ وہ نہیں جانا چاہتے. سنر بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے ڈسکشن کر کے, لیکن ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پوچھیں گے زنیرہ سے کہ وہ کیسے امپیکٹ ایک جنریٹ کر رہی ہیں میرا فیوچر کے تھرو پاکستان میں. سو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. زنیرہ ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے لانچ ہوئے ہوئے, رائٹ؟ کیا امپیکٹ ابھی تک جنریٹ کیا ہے میرا فیوچر .pk نے؟ اچھا, تو پچھلے 1.5 سال میں ہم نے جو ہے تقریباً 11,000 بچوں کو سرو کیا اکراس پاکستان. لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایک زیادہ بڑا امپیکٹ ہو. وہ ہم اتنا بڑا اچیو اس لیے نہیں کر سکے کہ کووڈ کی وجہ سے اسکول اور کالجز جو ہیں وہ بند تھے. اویئرنیس کا ہمارا ایک ایشو ہے کہ بچے ابھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر ہم اس سے جو ہے ملٹیپلائی بائی 3 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اکراس پاکستان کسی طرح سے ہم اپروچ کر سکیں. کوئی کمپٹیشنز بھی میرے خیال سے آپ نے جیتے؟ جی, کمپٹیشنز کافی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. کمپٹیشن کی انوائرمنٹ اچھی ہے اس ٹائم پاکستان میں کیونکہ میرا خیال ہے کافی زیادہ لوگ اس کو چاہتے ہیں چیزوں کو پروموٹ کرنا. تو اس میں ہم جاتے ہیں تو بہت پازیٹیو رسپانس ملتا ہے کیونکہ ویر ایور آئی اور مائی ٹیم ممبر ول گو اینڈ دے ٹاک اباؤٹ کہ کیریئر کاؤنسلنگ تو ہر کسی کی اپنی کہانی ہوتی ہے, کافی دکھ بھری کہانی کہ میں بھی یہ چاہتا تھا. دے کین آلویز ریلیٹ. سو وی ہیو اے ویری پازیٹیو فیڈ بیک فرام دیم. تو ایک وہ اچھا ایک رہا. اور چیلنجز کافی آئے ہوں گے. آپ نے کہا کہ کووڈ کا چیلنج آیا, کافی مسئلے مسائل آئے ہوں گے. ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ؟ وہ نہیں ہوتا کہ صبح اٹھنا اور دوبارہ سے وہی کام کرنا, وہی اس لگن کے ساتھ ٹیم کو یہ موٹیویٹ رکھنا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟
आई थिंक स्मॉल थिंग्स, आई वोंट से कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है, मतलब बीच में एक टाइम ऐसा है कि आई थिंक फॉर द होल मंथ, फॉर 2 months वी डिडंट हैव एनी रेवेन्यू, और उसमें यही फैक्टर था कि वो बच्चे अपने एग्जाम्स में इतने परेशान थे कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, इनफैक्ट दे वर आउट ऑन रोड्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. फॉर 2 months वी डिडंट हैव एनी रेवेन्यू, बट यू नो वन डे यू गेट अप एंड देयर इज अ मैसेज ऑन योर मोबाइल, और वो मैसेज कहीं आया हुआ है किसी पाकिस्तानी का एक्सपैट का जो कहीं बैठा है, और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ आपको मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि आई वांट टू अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ये नहीं था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये फैसिलिटी अब है कि मेरे बच्चे इससे गुजर सकते हैं, तो इट फील्स रियली गुड, लाइक ओके यू नो आई स्टिल वांट टू डू दिस. सो वो बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स आते हैं, और डेली बेसिस पे आते हैं. और पाकिस्तान में आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला है कि वी आर इंटरनेट बेस्ड कंपनी. अभी हमारी इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. एज सून एज यू मूव आउट लिटिल बिट आउटसाइड इस्लामाबाद, इंटरनेट के इश्यूज हैं, डिवाइसेस के इशू हैं, अब वहाँ पे हमारी एक स्ट्रगल काफ़ी आती है. then still you know you're moving on कि नहीं यार बस करना है. वो फिर वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस. अब हमने किया है कि हमने अपनी डिवाइसेस ले ली, हम स्कूल्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ना इंटरनेट ना डिवाइस है, हम कहते हैं हम अपना इंटरनेट लेके आएंगे, अपनी डिवाइस लेके आएंगे, आपके बच्चे उस पर देंगे. सो व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन. तो वो इस लोकलाइज इन्वायरमेंट को एक लोकल ही समझ सकता है, और वही उसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सकता है. तो वी आर ट्राइंग कि हम किसी तरह उसको कैटर करें. अगर स्टार्टअप्स की हम बात करें और इकोनॉमी के साथ इसको लिंक करें, राइट, तो स्टार्टअप आप जैसे लोग यू क्रिएटिंग जॉब्स, ठीक है, जो सोशल इश्यूज हैं उसको बिजनेस के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. हम देखें कि बाहर कंपनी उठती है और $multi-billion कंपनी बन जाती है. सो इधर मुझे लगता है कि अभी तक हमने वो सही क्रेडिट नहीं दिया. लोग बात गुफ्तगू होना शुरू हो गई है, बट स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन एज फार एज यू नो उसको एक प्रॉपर एक वो इंजन ऑफ ग्रोथ समझना. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए स्टार्टअप्स के बिल्कुल एक इन्वायरमेंट है, अच्छी इन्वायरमेंट, और मैं ये समझती हूँ कि इकोनॉमी में ये रोल इसलिए प्ले करेगी कि आपके लोकल लोग ही आपके लोकल सोल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को समझते हैं. मैं अगर एक सिस्टम की विक्टिम हूँ तो आई अंडरस्टैंड कि अच्छा आई एम द विक्टिम, आई नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. तो कोई बाहर से आगे आपका मसला हल नहीं करेगा. और मैं ये देखती हूँ कि जो स्टार्टअप्स हैं, आई विल बी बायस हियर, बट स्पेशली वुमेन लेड स्टार्टअप हैं, दे आर सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स. कि मतलब वुमेन के जो प्रॉब्लम्स हैं, मे बी मैन आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैम एज मच एज वुमेन डू. तो वो उनकी कोई बेशक हाइजीन की नीड्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड्स हैं, क्लोथिंग की नीड्स हैं, हर तरह की नीड्स हैं, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो सॉल्व कर रही हैं, और वो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो आ रहे हैं. सो आई थिंक जब मैं जॉब पे होती हूँ तब मैं किसी की जॉब कर रही होती हूँ, जब मैं स्टार्टअप पे होती हूँ तो अगर मैं 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ, सो ऑब्वियसली इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन द इकोनॉमी. और ये कोई ब्लैक इकोनॉमी नहीं है, ये कोई साइलेंट इकोनॉमी नहीं है, ये आपका सिस्टम में पैसे आ रहे हैं और उसका फ्लो हो रहा है. सो आई थिंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी इन्वायरमेंट है, और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. बस हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है. एंड उसको हमें ये नहीं कि जनाब आप जब 35 साल के हो जाए तब आप स्टार्टअप में जाएँ, आप यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज स्कूल. फेल हो मतलब बाहर तो यही है कि फेलियर को लोग एम्ब्रेस करते हैं. हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक दफ़ा फेल हो गया तो बस यार मैंने ये वाली चीज़ तो दोबारा नहीं ट्राई करनी क्योंकि मैं इसमें फेल हुआ हूँ. नहीं, बच्चों को मेरा ख्याल है एज अर्ली एज 10-11 साल की उम्र में स्कूल में अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए कि जी अब आप कोई चीज़ बना के लाएं जिसको आप सेल कर सकें अपने क्लास फेलोज़ को. तो आप कल्चर बिल्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली वन डे दे विल एंड अप फाइंडिंग अ सोल्यूशन जो कि विच विल चेंज द वर्ल्ड, और विच विल एटलीस्ट चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड देम. तो ये हमें बहुत अर्ली स्टेज पे इसको करने की ज़रूरत है. सक्सेस को कैसे आप डिफाइन करती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर? Success is relative, right? I don't think I'll define it in terms of money. I think I'll define it in terms of impact. अगर मैं ये कहूँ कि अगर एज एंटरप्रेन्योर मेरा आज ये फोकस हो जाए कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो फिर मेरा सारा विजन और वो जो सारी चीज़ें वो गड़बड़ हो जाती हैं. वी गेट अ लॉट ऑफ सजेशंस कि आप एलीट कंपनी बने, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का हो, तो फिर आप देखें कैसे ब्रांड्स आपके पास आते हैं. बट देन फिर जब आप ये कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि कैरियर काउंसलिंग सबके पास एक्सेसिबल हो, तो फिर वो विजन जो है वो मीट नहीं होता. सो मैं सक्सेस को ऐसे डिफाइन करती हूँ कि आपका जो विजन है, एंड आई वुड से अगेन कि वो पैसों का विजन नहीं होना चाहिए, पैसे इवेंचुअली आ ही जाते हैं. वो विजन अगर आप अचीव करें या आप ऑन द वे ऑफ अचीविंग इट है तो यू आर सक्सेसफुल. यस. क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसे लोगों को जो या स्टार्टअप अभी शुरू करने वाले हैं या उस प्रोसेस में हैं? उनको मैं मशवरा दूंगी कि गेट आउट ऑफ योर ड्राइंग रूम्स एंड एक्चुअली डू समथिंग. यू सिट विद योर फ्रेंड्स और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और आपको लगता है बड़ा ज़बरदस्त आइडिया और सब कुछ है, लेकिन एक स्टार्टअप रन करने के लिए उसको आइडिया को काम करने के सिर्फ इनोवेटिव होना ज़रूरी नहीं है. यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग. तो अगर आपको लगता है कि ये कोई चीज़ है जो कि चल सकती है, बन सकती है, तो प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट. कोई छोटा सा भी स्टार्ट लें, उसको करें, फेल हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा करें. So you know, if you get out there with your friends or with family or anyone else and you execute that idea, so someday you will become successful. And where do you see Mera future in the next 5 years?
نیکسٹ 5 ایئرس کا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف آر 5th year آف آپریشن وی وانٹ 60 to 70,000 اسٹوڈنٹس گیونگ دا ٹیسٹ ایوری ایئر آن آر ویب سائٹ. تو یہ ہمارا ویژن ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس ویژن کو ہم اچیو کر پاتے ہیں کہ نہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ زنیرہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی ریئلی فیل کہ دس پروڈکٹ کین ریئلی ایڈ ویلیو اسٹوڈنٹس کی لائف میں, اور ہماری دعا ہے کہ جس طرح آپ گرو کر رہی ہیں آپ اسی طرح کنٹینیو کریں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے زنیرہ کی باتیں سنی اور دیکھا کہ کیسے ایک پروفیشنل ٹیچر نے اپنے ہی فیلڈ میں ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو فل بھی کیا. سو اگر آپ بھی ایک ورکنگ پروفیشنل ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد اپنی اسپیس میں پرابلمس کیا ہیں اور اس کو آپ بزنس کے ذریعے کیسے سالو کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دا فرسٹ اسٹیپ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک, سو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ. اسی میسج کے ساتھ آج کا پروگرام اینڈ کروں گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے اسٹارٹ اپ, ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.